اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام بسم اللہ کا درس چل رہا تھا اور آپ سبق پڑھتے ہیں، درس میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بسم اللہ کی تقدیر عبارت سناؤ، تقدیر عبارت، تو آپ اس کو جواب دیں گے کہ ہاں ہے۔ وہ تقدیر عبارت یہ ہے کہ باستعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگ کر شروع کرتا ہوں میں، جو اللہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ باستعانت، اللہ کے نام سے۔ یہ استعانت کا لفظ جو ہے یہ با کی معنی ہے، اور اس با کی بسم اللہ کی شروع کے اندر جو با ہے اس کی یہ معنی ہے استعانت، یعنی مدد مانگنا، یہ با کی معنی ہے۔ اس با کی ایک اور معنی ہوتی ہے بمصاحبت اسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، بمصاحبت اسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع۔ تو یہ مصاحبت کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ہے کہ اللہ کے نام کو اپنا ساتھی بنا کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کو ساتھ لے کر میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ ساتھ لے کر، ساتھی بنا کر والی معنی اس با کی ہے، بسم اللہ کے شروع کے اندر جو با ہے۔ اور اس کی اور معنی بھی ہوتی ہے، وہ ہے بِإِلْصَاقِ اسم اللہ الرحمن الرحیم، بِإِلْصَاقِ اسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو چمٹ کر، مضبوطی سے تھام کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں، وہ اللہ جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، اس کے نام کو چمٹ کر۔ تو یہ معنی بھی اس با کی ہے، بسم اللہ کے شروع کے اندر جو با ہے اس کی معنی ہے، اور بھی اس کی معنی ہے، لیکن آج کی نشست میں اور سبق میں بس یہ یاد کرنا ہے کہ باستعانت، ایک با کی معنی ہے استعانت، دوسری اس با کی معنی ہے مصاحبت، اور تیسری اس با کی معنی ہے الصاق، الصاق۔ تو یہ تین معنی ہیں۔ استعانت کی معنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگ کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اور مصاحبت کی معنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے نام کو ساتھ لے کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں۔ الصاق کی معنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مضبوطی سے پکڑ کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر عبارت،
یہ ہے بسم اللہ کی تقدیر عبارت۔ تقدیر عبارت کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کا اصلی رخ، لفظ کا اصلی جو رخ ہے اور اس کے اندر جو معنائیں چھپی ہوئی ہیں، جو الفاظ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر عبارت۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے روٹی کھائی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں۔ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں نے روٹی کھا لی ہے۔ صرف ہاں نہیں، بلکہ اس ہاں کی یہ ہو گئی تقدیر عبارت کہ پورا لفظ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر عبارت، پورا لفظ۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کل والے کام کا کیا ہوا؟ تو کل والا کام آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کل جو ہے ہم نے فلاں شخص کو پیسے دیے تھے اور گاڑی لینی تھی ہم نے، اور وہ پیسے 2 لاکھ اس کو ہم نے دے دیے ہیں، اور گاڑی کا بھی اس کو کہہ دیا ہے، کل کا اس نے کہا ہے کہ آ جاؤ اور گاڑی اپنی لے جاؤ۔ تو اب جب وہ کہتا ہے کہ کل والے کام کا کیا ہوا، کل والا کام، تو یہ پوری تفصیل اس کے اندر آ گئی۔ یہ تفصیل جو ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر عبارت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقدیر عبارت بھی یہ ہے۔ بسم اللہ کا اصلی لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بھئی اللہ کے نام سے تو آپ شروع کر دیں، یا اللہ کے نام کو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نام سے آپ نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا، یا اللہ کے نام کو آپ نے کیا کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر عبارت۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے شروع کرتا ہوں، اشراء کا لفظ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں۔ اس کی جگہ اور الفاظ بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، تو آخر میں ہوگا باستعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنف، باستعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنف، اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگ کر میں لکھ رہا ہوں۔ اگر کھانا کھا رہا ہوں، اس کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تقدیر عبارت ہوگی باستعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم آکولو، آکولو، میں کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانگ کر۔ اور اس کے بعد اس طرح جو بھی ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ ہو گئی بسم اللہ کی تقدیر عبارت۔ لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ کی لغوی معنی ہے عبادت کے لائق، اور لفظ اللہ کی ایک لغوی معنی ہوتی ہے ایسی ذات جس کو عقل سوچنے پر آئے تو عقل حیران اور دنگ رہ جائے اور اس کی اخیر حد تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ کے لفظ کی لغوی معنی کیا ہوتی ہے کہ ایسی ذات کہ اس کو عقل جب سوچنے کو آئے تو اس کے اخیر حد تک نہ پہنچ سکے، دنگ اور حیران رہ جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی لغوی معنی۔ اور اللہ کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ هو عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود
المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کا اصطلاحی ترجمہ کیا ہے تو آپ یہ بتائیں گے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی۔